بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد ایک فریش لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے. پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی تیاری کس طرح آپ تیاری کر رہے ہیں, کس طرح اپنے آپ کو ایک پروفیشنل سبجیکٹ کے اندر آپ ریویو کر کے اپنے آپ کو کس طرح تیار کر رہے ہیں تاکہ آپ جب پروفیشنل ورلڈ کے اندر جائیں تو بہتر طریقے کے ساتھ ایگزیکیوٹ کر سکیں, بہتر سوچ کے ساتھ جا سکتے ہیں. آپ کو اپنے جو رویے آپ نے ایڈجسٹ کرنے ہیں یا جو آپ کے موجودہ رویے ہیں وہ کس حد تک تبدیلی کے رجحانات کی طرف جا رہے ہیں, تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں کہ جب آپ نے پروفیشنل ایکٹیویٹیز کی طرف جانا ہے تو کس سوچ اور اپروچ کے ساتھ جانا ہے. تو پیچھے ہم نے جتنے بھی لیکچرز ہم نے جو آپ کو دیے اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ آپ کو کسی بھی آرگنائزیشن کی ساخت, اس کا اسٹرکچر, اس کی ایگزیکیوشن, اس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے جو باہمی تعلقات, رویے وہ بنتے بگڑتے رہتے ہیں, تو کیسے آپ اس کو اپنے اوپر طاری کریں گے, اپنے اوپر حاوی کریں گے اور ان مثبت رویوں کے ساتھ آپ جو ہے اپنا سٹارٹ لیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس پرٹیکولر آرگنائزیشنل تھیوری اینڈ بیہیویئرس کے اندر سے انٹرسٹ لے رہے ہوں گے, کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایک بہتر طریقے سے جاب کے اندر ایگزیکیوٹ کرنے میں مدد دیں گی. Now we are going to our fresh lecture. Before going to start our fresh lecture, we would like you to review the previous lecture to connect the current lecture with the previous lecture. بسم اللہ کرتے ہیں. لیکچر نمبر 24 جو کہ ہمارا نیگوسیشن کے اوپر ہے, لیکن کل ہم نے کانفلکٹ جو آپ نے پڑھا تھا کانفلکٹ کے اوپر کہ کانفلکٹ اینڈ نیگوسیشن کا آپس کا کیا تعلق ہے, وہ اس کو ہم ایک جگہ ریویو کر لیتے ہیں تاکہ اس کو نیگوسیشن اور کانفلکٹ کو جو ہے آپس میں کوریلیٹ کیا جا سکے. سب سے پہلے جب ہم یہ لیکچر اور یہ چیپٹر کمپلیٹ کریں گے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو آنسر دیز کویسچنس. ڈیفائن کانفلکٹ, differentiate between the traditional human relation interactionist view of conflict, contrast task, relationship and process conflict. اس کے بعد outline the conflict process, describe the 5 conflict handling intentions, contrast distributive and integrative bargaining, identify the 5 steps in the negotiation process, describe the cultural differences in negotiation. Dear students, سمری سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ لیکچر نمبر 23 کی جو سمری ہے اس کو ایک دفعہ پھر گو تھرو کر لیتے ہیں, اور وہ تھی کانفلکٹ کے اوپر ہم نے بات کی. کانفلکٹ کو ڈیفائن کیا از اے پروسیس دیٹ بگن وین ون پارٹی پرسیوز another parties has negatively effective or is about to negatively affect something that the first party cares about it. تو اس پوائنٹ کے مطابق جب ایک پارٹی دوسری پارٹی سے متفق نہ ہو اور دوسری پارٹی کا کسی حد تک کوئی نقصان ہو رہا ہو اور اے پارٹی جو ہے وہ اس کو انکریج کرے, ویلکم کرے, اکنالج کرے, جس کی وجہ سے دونوں کے اندر ایک ڈفرینس پیدا ہوگا اور اس ڈفرینس کو آپ کانفلکٹ کہیں گے. اس کے بعد ٹریڈیشنل ویو آف کانفلکٹ تھا کہ کانفلکٹ کسی بھی, اس ویو کے مطابق کانفلکٹ کسی بھی نوعیت کا ہو اس کو اوائڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کازز تھا پور کمیونیکیشن ہو تو کانفلکٹ آئے گا, لیک آف اوپننس ہو تو کانفلکٹ آئے گا, فیلئر ٹو ریسپونڈ ٹو امپلائز نیڈ ہوگا تو کانفلکٹ آئے گا. اس کے بعد ٹریڈیشنل کانفلکٹ کے جو تھاٹس تھے, ہیومن ریلیشن ویو ہم نے پڑھا. دی بلیف دیٹ کانفلکٹ از اے نیچرل اینڈ انیویٹیبل آؤٹ کم ان اینی گروپ. انٹریکشنل ویو کے اندر دا بلیف دیٹ کانفلکٹ از ناٹ اونلی اے پازیٹیو فورس ان اے گروپ بٹ آلسو اٹ از ایبسولوٹلی نیسسری فار دا گروپ ٹو پرفارم افیکٹولی. تو انٹریکشنلسٹ ویو کے مطابق جب تک کانفلکٹ نہیں آئیں گے بہتری کی گنجائش نہیں ہوگی. بہتری اسی وقت آئے گی جب کانفلکٹ ہوں گے.
فنکشنل ورسز ڈسفنکشنل کانفلکٹ میں فنکشنل کانفلکٹ پازیٹیو ہے, یہ سپورٹ کرتے ہیں آپ کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے, اس لیے فنکشنل کانفلکٹ ہونا ضروری ہے. جبکہ مائنس کرتے ہیں ڈس فنکشنل کانفلکٹ پازیٹیوٹی کو اور کانفلکٹ دیٹ ہنڈرس گروپ پرفارمنسز, تو یہ فنکشنل اور ورسز ڈس فنکشنل کانفلکٹ کو ہم نے اسٹڈی کیا. ٹائپ آف کانفلکٹ میں ہم نے ٹاسک کانفلکٹ دیکھا تھے, جب کوئی ٹاسک دے دی جائے اس ٹاسک کو اوور کم کرنے, اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے اور ان کانٹینٹ کو اور اس کے گول کو کام کرنے کے لیے جو کانفلکٹ اس وقت ارائز ہوں گے اس کو ٹاسک کے اندر لے جائیں گے. ریلیشن شپ کانفلکٹ جو ہیں, جب کانفلکٹ بیسڈ اور انٹرپرسنل ریلیشن شپس, جب آپ کے ریلیشن شپس کے اندر کانفلکٹ پیدا ہوں, تضاد ہو یا اوپینین جو ہے وہ مختلف ہو آپ کے ریلیشن شپس کے اندر, تو پھر کانفلکٹ آ سکتا ہے. پروسیس کانفلکٹ کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ کانفلکٹ اوور ہاؤ ورکس گیٹ ڈن, اس کے اندر وہ کانفلکٹس ارائز ہوتے ہیں کہ کام کو کس طرح کیا جائے, اس میں مختلف قسم کی ڈیبیٹ ڈسکشنز ہوں گی, اس کے اندر بھی کانفلکٹ ایمرج ہوں گے, لیکن یہ پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں گے آپ کو. کانفلکٹ پروسیس ہم نے پڑھا تھا, وی ڈسکس دیٹ دیر آر 5 stages ٹو ریویو اور ٹو اسٹڈی دا کانفلکٹ پروسیس. اسٹیج 1 کے اندر پوٹینشیل اپوزیشن تھا کوگنیشن, اسٹیج 2 کے اندر پرسنلائزیشن تھا کوگنیشن, اور اسٹیج 3 کے اندر ہماری انٹینشنز جو ہیں وہ موو ٹورڈز آور بیہیویئر اینڈ دین آؤٹ کم. تو پازیٹیو اگر آپ کے انٹینشنز تھی, پازیٹیو بیہیویئرز ہوں گے تو آؤٹ کم پازیٹیو آئے گا. نیگیٹو انٹینشنز تھی, نیگیٹو بیہیویئرز تھے آپ کے, تو پھر آپ کی گروپ پرفارمنس جو ہے وہ ڈیکریز کرے گی. اسٹیجز پڑے تھے پوٹینشیل اپوزیشن, انکمپیٹیبلٹی, کمیونیکیشنز ہم نے دیکھا تھا جس میں ڈیفیکلٹیز آئیں گی, مس انڈرسٹینڈنگ آئیں گی, نوائز ہوگا. اسٹرکچر میں ہم نے سائز اور اسپیسیفکیشن آف دی جابس پڑھا. پرسنل ویریبلس کے اندر ڈفرینسز, ڈفرنگ انڈیویجول سسٹمس, پرسنالٹی ٹائپس کو ڈسکس کیا. اسٹیج 2 جو ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھی کہ کوگنیشن اور پرسنلائزیشن کی ہوگی, اس کے اندر 2 طرح کے کانفلکٹ ہم نے پڑھے, پرسیوڈ کانفلکٹ اور فیلٹ کانفلکٹ. فیلٹ کانفلکٹ کے اندر آپ نے ایموشنل انوالومنٹ ان اے کانفلکٹ کریٹنگ اینگزائٹی, ٹینشننس اور فرسٹریشن اور ہاسٹیلٹی کو دیکھا, جس کی وجہ سے جو ہے پرابلمس آئیں گے. پرسیوڈ کے اندر پازیٹیو ہوگا, دوسرے کے پرابلمس کو سمجھیں گے, اویئرنیس آپ کو آئے گی, اور مور پارٹیز اور ایگزسٹنس کنڈیشنز کریٹ دی اپرچونٹی فار کنفلکٹ ٹو ارائز. کانفلکٹ ڈیفینیشنز کے اندر نیگیٹو ایموشنز تھے اور پازیٹیو فیلنگز تھیں. اسٹیج 3 میں انٹینشنز پڑھا کہ ہماری اس کے پیچھے انٹینشنز کیا ہے جب ہم کانفلکٹ ایمرج کرتے ہیں. تو ڈیسیجن ٹو ایکٹ ان اے گیون وے اور کوآپریٹیونیس, اٹیمپٹنگ ٹو سیٹسفائی دی ادر پارٹیز کنسرن, اور اسرٹیونیس کے اندر اٹیمپٹنگ ٹو سیٹسفائی ونز اون کنسرنز. تو یہ انٹینشنز تھیں کہ اپنے لیے ہم کر رہے ہیں یا دوسرے کو بھی سامنے رکھ کے اپنا فیصلہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ڈائمینشن آف کانفلکٹ ہینڈلنگ انٹینشنز تھیں, یہ بھی کوآپریٹیونیس تھی. اگر آپ کولیبوریٹنگ کی طرف جائیں گے اور اکاموڈیٹنگ کی طرف جائیں گے تو آپ کو کوآپریٹیونیس اور کوآپریشن ملے گا, جبکہ کمپیٹ کریں گے, اوائڈ کریں گے اس سچویشن کو, تو پھر آپ کوآپریٹیونیس کی طرف جائیں گے, جس کی وجہ سے پرابلمس آئیں گے. اسٹیج 3 انٹینشنز میں ہم نے کمپیٹنگ پڑھا تھا, کولیبوریٹنگ اور ایوائڈنگ تھا. ایوائڈنگ ود دا ڈیزائر ٹو ودرا فرام اور سپریس ا کانفلکٹ, آپ ودرا کر لیں, اوائڈ کریں, سپریس کریں کانفلکٹ کو, تو یہ ایک بہتر چیز ہے. کولیبوریٹنگ میں سچویشن ان وچ دا پارٹیز ٹو کنفلکٹ ایچ ڈیزائر ٹو سیٹسفائی فلی دی کنسرنز آف آل پارٹیز, یہ آپ کے بہتر جائے گا. لیکن جب آپ کمپیٹنگ میں جائیں گے, ا ڈیزائر ٹو سیٹسفائی ونز اون انٹرسٹ ریگارڈلیس آف دا امپیکٹ آف دا ادر پارٹی ٹو کنفلکٹ, تو یہ آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. اکاموڈیٹنگ کے اندر دا ولنگنیس آف ون پارٹی ان اے کانفلکٹ ٹو پلیس دا اپوننٹ انٹرسٹ ابو ہز اور ہر اون, اور کمپرومائزنگ کے اندر جا کے سچویشن ان وچ ایچ پارٹی ٹو اے کانفلکٹ از ولنگ ٹو گیو اپ سم تھنگ. کانفلکٹ مینجمنٹ میں ہم نے دیکھا تھا دا یوز آف ریزولوشن اینڈ اسٹیمولیشن ٹیکنیکس ٹو اچیو دا ڈیزائر لیول آف کانفلکٹ. تو اس کے اندر وہ ٹیکنیکس, وہ اصول, وہ قواعد ضوابط جو ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کانفلکٹ کو جو ہے لیول کو مینٹین کیا جائے, اپنی ڈیزائر کے مطابق کانفلکٹ کو جو ہے وہ لے کے چلا جائے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ ہمارا تھا لیکچر نمبر 3 جو ہم نے ریوائز کیا. اب ہمارا لیکچر نمبر 24 ہے جو کانفلکٹ اینڈ نیگوسیشن کے اوپر ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نئے کانسیپٹس ہیں جو ہماری آگے معاونت کریں گے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے.
کانفلکٹ انٹینسٹی کنٹینیوم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ وہ ہے کہ کس طرح ایک کانفلکٹ کے اندر انٹینسٹی پیدا ہوگی اور انیلیٹری کانفلکٹس کیا ہیں اور نو کانفلکٹس کا کیا ہے. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں، اوورٹ ایفرٹس ٹو ڈسٹرائے دی ادر پارٹی، اگریسونیس، aggressive physical attack, assertive verbal talk, overt questioning or challenging of others, minor disagreement or misunderstandings. So these are the things which which highlighted the conflict intensity continuum, overt effort to destroy the other party. آپ ان تمام چیزوں کو اوورٹ کریں کہ جس سے دوسری پارٹی جو ہے وہ ڈسٹرائے ہوتی ہو، ختم ہوتی ہو، تو اس سے جو ہے وہ کانفلکٹ جو ہے ختم ہوگا. ایگریسو فزیکل اٹیکس، اس سے آپ پرہیز کریں، ایگریسو فزیکل اٹیکس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کریں تاکہ آپ کے کانفلکٹ جو ہیں وہ انٹینسٹی جو ہے اس کی برقرار رہے. تھریٹس اینڈ الٹیمیٹمس، تو پھر تھریٹس اینڈ الٹیمیٹم بھی ہے جس کی وجہ سے کانفلکٹ کی انٹینسٹی بڑھتی ہے. اگر آپ اوورٹ کریں گے، ڈسٹرائے کریں گے کسی کو، آپ کی سوچ کے اندر ایک ایسی چیز جس سے دوسرا بالکل، جس کی شناخت ختم کرنے کے اوپر تلے ہوں آپ، جس کا آپ بالکل جو ہے کوئی بھی آپ سافٹ کارنر اپنے دل میں نہ رکھیں، تو پھر پرابلمز آئیں گے. اور ایگریسو فزیکل اٹیک جو ہیں یہ آپ کی انٹینسٹی کو بڑھاتے ہیں کانفلکٹ کی، ان سے تو اس سے پرہیز کیا جائے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اس کے بعد تھریٹ اینڈ الٹیمیٹم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم جذبات میں آ کے ایموشنلی، جو پیچھے ہم نے یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے کہا تھا کہ ایموشنلی جو فیلٹ ہے، کانفلکٹ فیلٹ یا پرسیو کرتے ہیں ہم، تو اس کی مدد سے ہم تھریٹ دیں گے کہ اگر یہ میری بات نہ مانی تو ہم یہ کر دیں گے. یا پھر آپ ایک ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں جسے آپ الٹیمیٹم کہیں گے کہ جناب اس ڈیٹ تک اگر آپ نے ہماری یہ بات نہ مانی تو ہم ہمارے جو اختیار میں ہیں وہ یہ ہوگا، ہم آپ کے لیے جو ہے وہ مسائل پیدا کریں گے. تو تھریٹ اگر آپ کسی کو دیں گے اور الٹیمیٹم دیں گے تو پھر یہ آپ کے کانفلکٹ کی انٹینسٹی کو بڑھائیں گے. اس کے بعد assertive verbal talk، وربل اٹیک. اس کے بعد اگر آپ کسی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، کسی فورم کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر آپ وربل اٹیک کرتے ہیں، آپ الزام تراشی کریں گے اور ان چیزوں کو آپ پرووک کریں گے، ان کے ان جذبات کو آپ پرووک کریں گے جن سے ان کو غصہ آئے اور ایک ٹینشن کریٹ ہو، تو یہ بھی ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ یاد رکھیے کہ آپ کے کانفلکٹ انٹینسٹی کنٹینیوم کے جو ہے وہ معاون کرے گی اور اس سے انٹینسٹی بڑھے گی. اس کے بعد اوورٹ کوشچننگ اور چیلنجنگ آف ادر. اگر آپ کوشچننگ کریں گے، چیلنجز دیں گے دوسروں کو، مائنر ڈس ایگریمنٹ اور مس انڈرسٹینڈنگ. اور اگر اس میں آپ کے مائنر ڈس ایگریمنٹ ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگز ہیں تو یہ بھی کانفلکٹ انٹینسٹی کو جو ہے وہ بڑھائے گی. تو یہ وہ سورسز تھے ایگزیبٹ 14.3 جس کے اندر بیسڈ آن ایس پی روٹیشن مینیجنگ آرگنائزیشنل کانفلکٹ کے سے ہم نے یہ لیا. تو اس کی وجہ سے، اس اپروچ کی وجہ سے جو ہے انیلیٹری کانفلکٹ اور نو کانفلکٹ کی صورتحال ہے. اب اوپر کی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے کانفلکٹ کو بڑھائیں گی، اور اگر نو کانفلکٹ کریں گے تو مائنر ڈس ایگریمنٹ کریں یا اور جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہیں وہ جو ہیں نو کانفلکٹ کی طرف لے کے جائیں گی. اس کے بعد کانفلکٹ مینجمنٹ ٹیکنیکس ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ کون سی ٹائپ آف تھنگز اور ٹائپ آف ٹیکنیکس وچ ہیلپ اس ٹو ایریڈیکیٹ، وچ ہیلپ اس ٹو اوائڈ، وچ ہیلپس ٹو گیٹ ریڈ آف دی کانفلکٹ فرام دی آرگنائزیشن. تو کانفلکٹ ریزولوشنس ٹیکنیکس کے اندر اور جس سے ہم کانفلکٹ کو مینج کر سکتے ہیں، پرابلم سالونگ. سب سے پہلے وہ طریقہ کار اختیار کیے جائیں جس میں آپ کی پرابلمس کو سالو کیا جائے، پرابلم سالو ہوتی رہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو جو آپ دیں اور دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سنیں، اس کو آپ کو ریلیٹ کریں، اس میں سے اپنی چیزیں اور جو دوسرے کی فائدے کی چیزیں ہیں، کیونکہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ دوسروں کے مفادات کا بھی آپ نے تعاون
تحفظ اور خیال رکھنا ہے اور ڈیزائن اس طرح کریں اپنی چیز کو جس میں کسی کا نقصان یا حق تلفی نہ ہوتی ہو. تو اس میں پرابلم سالونگ ٹیکنیکس موجود ہیں جس میں انٹرپرسنل سکلز ہیں آپ کی, جس کے اندر لسننگ آپ کی جو ہے وہ ایبلٹی ہونی چاہیے, پرسیپشن کی قوت آپ کے پاس ہونی چاہیے, اور وہ ماحول اور وہ کریں جس میں آپ کی انٹینشنز جو آپ نے پیچھے پڑھا کہ سٹیج 3 کے اندر جا کے انٹینشنز کو دیکھا جائے گا, تو انٹینشنز آپ کی کنورٹ ہوں گی ٹورڈز کانفلکٹ اور نو کانفلکٹ. تو اس میں پرابلم سالونگ ٹیکنیک کو آپ سامنے رکھیں گے. اس کے بعد سپر آرڈینیٹ گولز, اس کے بعد جو آپ کے گولز اس طرح آپ نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں, آپ کے گول اس طرح متعین ہوں, آبجیکٹیو آپ کے اس طرح کے ہوں کہ جس میں کانفلکٹ جو ہے وہ نہ ہو, یا کانفلکٹ کی مینجمنٹ میں آپ کے گول بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں. آپ کے گولز جو آپ جب اچیو کریں تو اس سے کسی کا نقصان نہ ہو, کسی فریق کا نقصان نہ ہو, آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو امپلائیز ہیں ان کو جو ہے وہ میچ کرتی ہو, ان کی کوئی ایسی چیز نہ ان کو فیس کرنی پڑے جس سے وہ آپ کے لیے یا نیگیٹیوٹی یا برا سوچنے کی طور. ایکسپینشن آف ریسورسز, تو اگر آپ اپنے ریسورسز کو ایکسپینڈ کریں گے, ریکوائرڈ ریسورسز جو ہیں وہ اویلیبل کریں گے, ایڈیکویٹ ریسورسز کے لیے جائیں گے اور ریلوکیٹ کریں گے اس کو, جتنا بھی اپنے ریسورسز کو ایکسپینڈ کریں گے تو یہ بھی کانفلکٹ کو, اگر اپنے ریسورسز کو آپ محدود اور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے جو کہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے, اور ایکسپینشن آف ریسورسز میں وہ تمام چیزیں ہم لے سکتے ہیں جس میں آپ کا سیلری اسٹرکچر ہے, آپ کی پروموشنز ہیں, آپ کے ریوارڈز ہیں, آپ کا ایکنالجمنٹ ہے, انکریجمنٹ ہے, آپ کی موٹیویشن ہے, آپ کا کانفیڈنس, تو یہ ایکسپینشن آف ریسورسز کے اندر ہیں. اور اگر مٹیریلسٹکلی دیکھا جائے تو فزیکلی جو اویلیبل ریسورسز ہیں جس میں ٹرانسپورٹ ہے, آپ کا آفس اکوپمنٹ ہے, آپ کے باقی جو ہیں چیزیں ہیں, تو جب اس کو آپ ایکسپینڈ کریں گے, ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں گے, جہاں ضرورت ہے وہاں آپ ایڈیکویٹ دیں گے, جہاں نہیں ضرورت ہے وہاں نہیں دیں گے, اور سسٹم کو اس طرح رکھنا ہے کہ لوگ ہولڈ نہ کر لیں اس کو, اور کانفلکٹ جس سے پھر کانفلکٹ بڑھے گا کیونکہ وہ پھر اس شخص کی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو جائز چیز کے لیے بھی ریسورسز پرووائڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کے بعد اوائیڈنس ہے, اوائیڈنس کا قانون, اوائڈ کریں, میکسیمم اوائڈ کریں, اور چیزوں کو اتنی سیریسنس اور اتنی شدت کے ساتھ مت لیں کہ چھوٹی سے چیز کے اوپر بھی ایشو کھڑا ہو اور ایشو بن جائے جس سے کانفلکٹ آپس میں آتا ہے. اسموتھنگ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے, اسموتھ ایکٹیویٹیز کریں, اسموتھ ایگزیکیوشن ہونی چاہیے, اس کے اندر کسی طرح کی رکاوٹ نہ ہو. کمپرومائز کا کانسیپٹ جو دیکھا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے یا آپ کے سب آرڈینیٹ سے آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ کمپرومائز کر لیں کہ چلیں ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح لے لیتے ہیں, تو کمپرومائزنگ کے جو پرنسپلز ہیں وہ بھی آپ کی کانفلکٹ مینجمنٹ ٹیکنیک کے اندر یوز ہو سکتی ہے. اتھارٹیٹیو کمانڈ یہ بھی ایک کانفلکٹ میں, یا پھر ایک ایسی اتھارٹی جو کانفلکٹ جو ہے وہ بڑھنے ہی نہ دے اور وہ اپنے حکم سے یا اپنی اتھارٹی سے اس کانفلکٹ کو ختم کر دے. تو اتھارٹیٹیو کمانڈ بھی جو ہے وہ ٹیکنیک کے اندر ہم لے لیتے ہیں. اس کے بعد آلٹرنگ دا ہیومن ویریبلز, ہیومن ویریبلز کے اندر ہمارے رویے ہیں جو بنتے بگڑتے رہتے ہیں, ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں, ہماری پرفارمنس ہے, ہماری سوچ ہے, یہ تمام ویریبل یا تغیرات جو انسان سے وابستہ ہیں اس کو بھی آلٹر کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ہماری کانفلکٹ مینجمنٹ ٹیکنیک کا ایک حصہ بنتی ہے. اس کے بعد آلٹرنگ دا اسٹرکچرل ویریبلز, پھر اسٹرکچر کے اندر مختلف ویریبلز ہیں جو اگر ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں تو ان کی آلٹریشن سے بھی جو ہے ہم بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, دیز ور دی conflict management techniques which help us to conflict resolution, and these techniques simply known as conflict resolution techniques which help us to eradicate, to avoid the conflicts from the organization or from anywhere. اس کے بعد کانفلکٹ مینجمنٹ ٹیکنیکس کنٹینیو ہے. کمیونیکیشن, بہتر کمیونیکیشن بھی آپ کی جو ٹیکنیکس ہیں اس
کی معاونت کرتی ہے. انٹرپرسنل کمیونیکیشنز جو کہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے, اور کانفلکٹ کا بنیادی جو سٹارٹ ہے بیسیکلی وہ لیک آف کمیونیکیشن یا پور کمیونیکیشن کے ساتھ ہوگا. اور یہ ایک بیریئر ہے کانفلکٹ کے اندر. اگر پور کمیونیکیشن ہے آپ کا تو یہ بیریئر سمجھا جائے گا اس کے لیے, اور یہ موقع فراہم کرے گا کانفلکٹ کو کہ وہ ایمرج ہو اور بہتر سے. اور کمیونیکیشن کے ساتھ اگر مس انڈرسٹینڈنگ کو اٹیچ کر دیا جائے تو یہ مزید آگے لمبا چلتا ہے, جس کی وجہ سے پرابلمز آئیں گے. برنگنگ ان آؤٹ سائڈرز کو آپ لائیں, آؤٹ سائڈر سے اپنے معاملات, آؤٹ سائڈر سے مین آپ کے اسٹیک ہولڈرز بھی ہو سکتے ہیں, یا وہ لوگ جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہو, وہ لوگ جن کی بات سنی جائے, وہ لوگ جن کو آپ جانتے ہیں. تو آؤٹ سائڈر بھی آپ کی کانفلکٹ مینجمنٹ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. ریسٹرکچرنگ دی آرگنائزیشن, اور اگر کانفلکٹ جو ہیں مائکرو لیول پہ اور میکرو لیول کے اوپر ایمرج ہو رہے ہیں اور وہ ڈیلی روٹین کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اس آرگنائزیشن کے اندر, تو پھر دیر از اے نیڈ ٹو چینج, دیر از اے نیڈ ٹو ریسٹرکچر دی آرگنائزیشنل اسٹرکچر. دیٹ از وائی دی آرگنائزیشن از facing the conflict on daily basis, or to avoid those conflicts on daily basis we need to have restructure the organizational structure. اور اس کی مدد سے بھی تو اگر دیکھا جائے تو آپ کے کانفلکٹ کو ریزالو کیا جا سکتا ہے, پرماننٹ بیسس کے اوپر کیا سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کے اندر وہ چیز ہو جس میں آپ کے امپلائز ڈسسیٹسفائیڈ ہوں, اس میں ریوارڈ سسٹم جو ہے وہ بہتر طور پہ کام نہیں کر رہا, پروموشنل سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا, اپریزل جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی. اس کی وجہ سے اگر ہے تو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ آرگنائزیشن کو ایک مکمل تباہی سے بچایا جا سکے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, کانفلکٹ ریزولوشن ٹیکنیک کے اندر کمیونیکیشن کو لا سکتے ہیں آپ, برنگنگ ان آؤٹ سائڈرس کو لا سکتے ہیں, اور ریسٹرکچرنگ دی آرگنائزیشن, اور اس کے بعد اپوائنٹنگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ, اور اس کے بعد پھر آپ ایڈوکیٹ مقرر کر سکتے ہیں جو اس کو پرٹیکولرلی اس چیز کو دیکھیں اور کانفلکٹ کو ریزالو کریں, کیونکہ یہی ہیں وہ کانفلکٹ ریزولیشنز ٹیکنیکس جس کی مدد سے دنیا کے اندر جو بھی آرگنائزیشنز یا ملک کام کر رہے ہیں, یا ملک یا نیشنز یا فرمز یا آرگنائزیشنز, وہ انہی میں سے ٹیکنیکس کو سلیکٹ کرتی ہے, ان کے اوپر کام کرتی ہے اور اپنے اس کو کانفلکٹ کو ریزالو کرتی ہے. کیونکہ یہی بنیادی طور پر یا تو پیور کمیونیکیشن کی وجہ سے ہے بنیادی طور پر, یا پھر جو اسٹرکچر ہے اس کی ویکنیس کی وجہ سے ہے. تو بیسیکلی جب ہم اس کو ایویلیویٹ کریں گے اس پرابلم کو, اس کانفلکٹ کو, تو انہی مینجمنٹ ٹیکنیکس میں سے کسی کی مدد ہمیں ملے گی, اور اس مدد سے ہم اس کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے کانفلکٹ مینجمنٹ ٹیکنیکس کو دیکھا اور کانفلکٹ انٹینسٹی کو دیکھا کہ کن کن چیزوں سے کانفلکٹ کی انٹینسٹی بڑھ سکتی ہے اور کن چیزوں سے ہم کانفلکٹ کی انٹینسٹی کو کم کر سکتے ہیں. تو پھر آگے چل کے یہ ٹیکنیکس جو ہیں ہمیں معاونت کرتی ہیں. اس کے بعد اسٹیج 5 پہ ہم پہنچے تھے. ہم نے اس سے پہلے 4 سٹیجز کو ریویو کیا تھا. 4 سٹیجز میں لاسٹ سٹیج جو اسٹوڈنٹس آئے گی جو کانفلکٹ پروسیس تھا, کانفلکٹ مینجمنٹ پروسیس تھا, کہ جب ایک کانفلکٹ ہوگا تو اس کا پروسیس کیسے ہوگا. اس پروسیس کے اندر پہلی سٹیج ہم نے پڑھی, دوسری, تیسری, چوتھی سٹیج کے اندر انٹینشنز کو ہم نے دیکھا, 3rd سٹیج میں انٹینشنز کو دیکھا, اور اس کے بعد 5th سٹیج جو لاسٹ سٹیج ہے وہ آؤٹ کمز کے اوپر آئے گی. آؤٹ کم میں فنکشنل آؤٹ کم فرام کانفلکٹ. اب وہ فنکشنل آؤٹ کمز کون سے ہیں جو کہ کانفلکٹ کے اندر سے نکلیں گے, جس میں انکریزڈ گروپ پرفارمنس. آپ نے فنکشنل دیکھا تھا اسٹرکچر, ہم نے پڑھا کہ فنکشنل کانفلکٹ کے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے گولز کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے پرفارمنس آتی ہے. اور اس فنکشنل کانفلکٹ کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دیر از اے نیڈ آف کانفلکٹ ٹو گرو, ٹو پرفارم in an appropriate manner. تو وہ اس میں دیکھیں اگر تو انکریز کرے گا گروپ پرفارمنس کو آپ کا فنکشنل آؤٹ کم جو کہ
کانفلکٹ میں سے آئے گی. تو گروپ پرفارمنس کیا ہے؟ گروپ پرفارمنس میں مینس کہ آپ کے تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی پرفارمنس جو ہے یونیفارملی وہ انکریز ہو رہی ہے, لوگ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں, ان کانفلکٹ کو ریزالو کیا جاتا ہے, اور وہ کانفلکٹس جو ہیں وہ انٹر ڈپارٹمنٹل کانفلکٹس جو ہیں وہ ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے ریزالو ہوتے ہیں, اور ایک پراپر جب ڈیسیجن ہوتا ہے تو وہ سب کا ڈیسیجنز ہوتا ہے, اور اس ڈیسیجن کے اوپر سب کا جو ہے وہ کنسنسس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اسی کی وجہ سے جب ہم دیکھیں گے تو وہ انکریز کرے گا گروپ پرفارمنس کو, امپرووڈ کوالٹی آف ڈیسیجن. اگر ڈیسیجنز ایسے ہوں کہ جس میں تمام لوگ انوالو نہ ہوں, تمام لوگوں کی پارٹیسپیشن نہ ہو, اور وہ ایک اینڈ سے ہو رہے ہوں, جس کی وجہ سے جو کانفلکٹ ہیں وہ اپنی جگہ موجود رہتے ہیں, اور جب ڈیسیجن آتے ہیں تو وہ ویک ڈیسیجن ہوں گے, یا وہ کسی ایک طبقے کو اس کا فائدہ ہوگا جبکہ دوسرے اس سے محتاج رہیں گے. لہٰذا اگر ہم فنکشنل آؤٹ کم دیکھیں گے کانفلکٹ کے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں آپ دیکھیں کہ امپرووڈ ہوگی کوالٹی آف ڈیسیجن جب آپ سب کو لے کے چلیں گے, کانفلکٹ کو سالو کر کے چلیں گے, کانفلکٹ کو ایز اے سپورٹ آپ جب لیں گے, کانفلکٹ کو جب سپورٹ لیں گے, تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے, ڈیسیجنز میکر بیٹھیں گے, اور پہلے وہ چیزیں ریزالو ہوں گی, اس کے بعد ایک یونینیمسلی ڈیسیجنز لیا جائے گا. اس یونینیمس ڈیسیجن کے بعد جب آپ آئے گا تو اس کی کوالٹی جو ہوگی ڈیسیجن کی, کیونکہ اس کے پیچھے سپورٹ موجود ہے, اس کے پیچھے نو کانفلکٹ ہے, اور اس کے پیچھے پوری جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن جو ہے اس کو پش دے رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی کوالٹی آف دی ڈیسیجن جو ہیں وہ امپروو ہوں گے, اور لوگوں کے اندر ڈیسیجنز لینے کے زیادہ سے زیادہ جو ہے ایک حص جو ہے وہ قائم ہوگی. اس کے بعد اسٹیمولیشن آف کریٹیوٹی اینڈ انوویشن, اور یہی وہ کانفلکٹ اور یہی وہ جو چیز ہے جو سب سے بڑا آؤٹ کم ہے کہ جب آپ انوویشنس کو پروموٹ کریں گے, اس کے اوپر آپ ڈیسیجنز لیں گے, جو کانفلکٹ آتے ہیں اس کو ریزالو کریں گے, اور انوویشنس کو جو پروموٹ کریں گے تو پھر آپ اس کی وجہ سے جو ہے اس کے آؤٹ کم جو ہیں ہمارے وہ پازیٹیو آئیں گے. انکریجمنٹ آف انٹرسٹ اینڈ کیوریسٹی, اور اس میں فنکشنل آؤٹ کم جو آئے گی کانفلکٹ کی, یہ انکریج کرتی ہے امپلائیز کے انٹرسٹ کو, کیوریسٹی کو, اور اس انکریجمنٹ کے نتیجے میں ایک فرم یا آرگنائزیشن جو ہے وہ بہتر طور پر فنکشن کرتی ہے. یا کوئی ملک جو ہے اس کی اگر مثال لی جائیں تو بیشتر ممالک ایسے ہیں جو اپنے کانفلکٹ کو بہتر طریقے سے ریزالو کرتے ہیں, اور ان کو فنکشنل جو آؤٹ کمز آتے ہیں اس میں ان کا انٹرسٹ مزید انٹرسٹ کو انکریجمنٹ ملتی ہے, اور وہ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں. پروویژن آف اے میڈیم فار پرابلم سالونگ, اور اس کے بعد سب سے ضروری چیز جو ایک اور آؤٹ کم ہے کہ اس کے اندر وہ پروویژن ہمیں ملتی ہے, وہ ایک ایسی ٹریننگ کے اندر ہم پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم سالونگ کا میڈیم اویلیبل ہوتا ہے, ٹول اویلیبل ہوتا ہے, اور وہ لوگ اپنے پرابلمس کو بہتر طریقے سے سالو کرنے کی جو ہے وہ استطاعت رکھتے ہیں. اس کے بعد کریشن آف این انوائرمنٹ فار سیلف ایویلیویشن اینڈ چینج, اور جو اس کے فنکشنل آؤٹ کم کا جو کانفلکٹ ہم جو فنکشنل آؤٹ کم لیں گے اس میں کریشن ہوگی ایک ایسی انوائرمنٹ کی جس میں ہم اپنے آپ کو سیلف ایویلیویٹ بھی کر سکیں اور چینج کی طرف لے کے جائیں. یہ بہت ضروری بات ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کر دیا جائے جس کے اندر آپ خود اپنی ذات کا, اپنی پروفیشنل جو کیپیسٹی کو ایویلیویٹ کریں, اپنی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کریں, اور اس کے بعد وہ چیزیں جو ہرڈلز یا بیریئر کا باعث بنتی ہے آپ کی پرفارمنس, آپ کی پروگرس کے اندر, آپ کی پرسنل سکلز کے اندر, آپ اس کو ایلیمنیٹ کریں گے تو پھر اس سے آپ کے اندر ایک مثبت چینج آئے گی. اس چینج کی مدد سے آرگنائزیشن جو ہے اس کو فائدہ ہوگا, اس آرگنائزیشن کے جو لوگ اس کے اندر کام کریں ان کو فائدہ ہوگا. لہٰذا دیر از اے نیڈ to follow the conditions and to follow the rules and regulations of the functional conflict, کیونکہ یہ ہمیں ہمارے گولز کو اچیو کرنے میں مدد دیتی ہے, انکریج کرتی ہے, اور انوویٹیو ہے, کریٹیوٹی ہے, انکریجمنٹ ملتی ہے, کریشن کرتی ہے, ایک ایسی انوائرمنٹ کو کریٹ کرتی ہے جو پرابلم سالونگ ہوگی, ایک ایسی انوائرمنٹ کو جو ہے وہ
پروموٹ کرتی ہے, جو چینج کی طرف جاتی ہے, اور چینج اگر مثبت ہوگی اور اپنی غلطیوں کو, اپنی خامیوں کو اور اپنی کوتاہیوں کو جو ہے وہ کلیئر کر کے جب آگے آئے گی تو وہ بہتر طریقے کے ساتھ پرفارمنس آئے گی. اس کے بعد کریٹنگ فنکشنل کانفلکٹ, ریوارڈ ڈسینٹ اینڈ پنش کانفلکٹ اوائڈرز. اس کے بعد اگر کریٹنگ فنکشنل کانفلکٹ, اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح ہم فنکشنل کانفلکٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں, تو ریوارڈ ڈسینٹ اینڈ پنش کانفلکٹ اوائڈرز, اور پنش کریں جو کانفلکٹ کو اوائڈ کرتے ہیں, اور ریوارڈ ڈسینٹس جو ہیں یہ ہماری معاونت کریں گے. اسٹیج 5 آؤٹ کم, ڈس فنکشنل آؤٹ کم فرام کانفلکٹ, ڈیولپمنٹ آف ڈس کانٹینٹ. اس کی مدد سے ہمارے جو کانفلکٹ ہیں وہ ڈیولپ ہوں گے, اس کی مدد سے ریڈیوس کرے گی گروپ پرفارمنس. ہم نے بتایا کہ گروپ پرفارمنس جو ہے وہ کس طرح ریڈیوس ہوگی, آپس میں کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی, کمیونیکیشن نہیں ہوگی, ٹرسٹ نہیں ہوگا, تو پھر آپ کی گروپ پرفارمنس جو ہے ڈیکریز ہوگی. ریٹارڈیڈ ہوگی کمیونیکیشن, آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک بالکل جس میں جان نہیں ہوگی, جس میں واضح سمت متعین نہیں ہوگی. کمیونیکیشن آپ انفارمیشن چھپائیں گے لوگوں سے, ہاف انفارمیشن پاس آن ہوگی, آپ کے پاس ہاف انفارمیشن آئے گی جس کی وجہ سے وہ ریٹارڈیڈ ہوگی, وہ ایک معذور قسم کی کمیونیکیشن ہوگی. ریڈیوس گروپ کوہیسونیس ہے, اور ان فائٹنگ امنگ گروپ ممبرز ہیں, اوور کمز گروپ گولز ہیں آپ کے, جو کہ اس میں آپ کو آئیں گے. تو یہ ہمارے اسٹیج 5 کے آؤٹ کمز تھے جو ہم نے دیکھے. یہ ڈس فنکشنل آؤٹ کم جو ہیں یہ کتنی زیادہ نیگیٹو ایفیکٹس ڈالتے ہیں کسی کی گروپ پرفارمنس کے اوپر, اور یہ چلتے ہیں. نیگوسیشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے بعد جو باپ آتا ہے کانفلکٹ کے بعد, جس کی مدد سے ہم نے آگے معاملات ٹھیک کرنا ہے, نیگوسیشنز کا. جب کانفلکٹ آ جائیں, کانفلکٹ ایمرج ہو جائیں, کانفلکٹ جو ہیں وہ آپ کے لیے پرابلمز بننا شروع ہو جائیں, تو جو سب سے ضروری چیز ہے جو اس کانفلکٹ کو ختم کرتی ہے, پھر آپ آپس میں رابطہ کرتے ہیں, آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں, آپ ان لوگوں کے معاملات سنتے ہیں جس کی وجہ سے کانفلکٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ مینیجر ہیں تو آپ سب آرڈینیٹس کے پرابلم اور بات سنیں گے, کیونکہ آپ کا سب آرڈینیٹس کے ساتھ کانفلکٹ ہو رہا ہے. اگر آپ کسی آرگنائزیشن کے ہیں اور آپ کے دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ کانفلکٹ ہیں جو کہ آپ کے معاملات یا آپ کے پارٹنرز ہیں, تو پھر اس کو سننے کے لیے نیگوسیشن کرا. دو ملک جب آپس میں کسی مسئلے کے اوپر کانفلکٹ کے اندر جائیں گے تو وہ بھی نیگوسیشن کے اندر جائیں گے, نیگوسیشن کے لیے ٹاک کریں گے, ایک دوسرے کی پوائنٹ آف ویو کو سنیں گے, اور اپنے بیہیویئرس کو جو ہے وہ موڈیفائی کریں گے in the light of that negotiation. Negotiation is a process in which two or more parties exchange goods or services and attempt to agree on the exchange rate for them. اب اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسے پروسیس کا نام ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس جس کو آپ نے سمجھنا ہے, اور اس پروسیس کے تحت دو یا دو سے زیادہ جو پارٹیز ہیں, دو یا دو سے زیادہ, کیونکہ اس کی شرط ہے کہ جب نیگوسیشن کریں گے تو اس کے لیے دو پارٹیز کم سے کم ہوں, کیونکہ آپ نے اکیلے سے تو نیگوشیٹ نہیں کرنا. تو دو یا دو سے زیادہ پارٹیز وہ اکٹھے ہوں, وہ ایکسچینج کریں اپنی گڈ اور سروسز کو, بات کریں کہ جناب یہ ہماری سروسز ہیں, یہ ہماری گڈز ہیں, اور اٹیمپٹ کریں اس کو ایگری کریں آن ایکسچینج ریٹ فار دیم, کہ کس ایکسچینج ریٹ کے اوپر آپ ہماری گڈز لیں, ہم آپ کو سروسز دیں گے. تو جب ایک باہمی جو ہے متفقہ بات ہو جائے کہ آپ ہمیں یہ دیں, اس کے بدلے ہم آپ کو یہ دیں گے, آپ ہمیں یہ دیں, ہم آپ کو یہ فائدہ پہنچائیں گے, تو اس میں جب ایگریمنٹ ہو جائے, جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو جائیں, تو یہ بیسیکلی نیگوسیشن ہے. اور یہی نیگوسیشن آپ اگر دیکھیں آپ کو ٹریڈ کے اندر نظر آئے گا, یہی نیگوسیشن آپ کو اکانومی میں نظر آئے گا, یہی نیگوسیشن آپ کو پولیٹیکل جو ہیں آپ کے ایشوز اور کانفلکٹ اس کے اندر نظر آئے گا. ہر جگہ کے اوپر آپ کو نیگوسیشن کرنی ہے, نیگوسیشن کے پروسیس میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے تاکہ آپ کے معاملات بہتر طریقے سے چلیں. تو نیگوسیشن, a process in which two or more parties exchange goods or services and attempt to agree on the exchange rate for them. اس کے بعد BATNA, جس میں the best alternative to negotiated agreement, یہ BATNA کا
کہ بیسٹ نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ جو ہے اس کو ہم BATNA کا نام دیں گے، جو ہمیں مدد کرے گا، اور وہ کرے گا دا لوسٹ ایکسیپٹیبل ویلیو، یعنی لوسٹ ایکسیپٹیبل ویلیو جو کہ آپ کی آؤٹ کم ہے، جو آپ کی پروگرس ہے، جو ریزلٹ ہے آپ کا لوسٹ لیول کے اوپر ٹو این انڈیویجول فار نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ. تو BATNA بیسیکلی ہائی لائٹ کرتا ہے دا بیسٹ الٹرنیٹو، کہ اگر ہمارا کانفلکٹ ہے اور ہم نیگوسیشن کرتے ہیں تو اس کا بیسٹ الٹرنیٹو کیا ہوگا. اس کا بیسٹ الٹرنیٹو کے طور کے اوپر جو چیز وجود میں آئے گی اس کو ہم اپنے آؤٹ کم کا حصہ قرار دیں گے، اور اس کے اوپر ہم متفق ہوں گے، ہم بات کریں گے اور اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہوپ یو understand very well that negotiation, the process of negotiation which help us to settle a conflict on the basis of agreement which we found after the negotiation, which we indulge ourselves in that process, or in the light of that process we gain something which is good for all parties, or the stakeholders as well. The BATNA, the best alternative to a negotiated agreement, the lowest acceptable value of outcome to an individual for a negotiated agreement. اس کے بعد بارگیننگ اسٹریٹجیز. اس کے بعد جب نیگوسیشن کے اندر جائیں گے تو ظاہر ہے نیگوسیشن کے اندر کوئی بھی ایسی چیز، کوئی پروپوزل آپ کا، یا کوئی ایسی چیز جس سے آپ نے لوگوں کو بتانا ہو، تو جن لوگوں کو آپ یا جو آپ کے کسٹمرز ہوں، تو اس کے اندر بارگیننگ پروسیس ہوگا کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ کانفلکٹ ایمرج نہ ہو. کانفلکٹ ایمرج ہو تو پھر ہم BATNA کی مدد سے جو ہے اس کے آؤٹ کم کو پازیٹیولی لے کے آئیں، اور پھر بارگیننگ اسٹریٹجیز کو ڈیفائن کیا جائے گا. بارگیننگ اسٹریٹجیز ہماری مدد کریں گی، اور ڈسٹریبیوٹیو بارگیننگ کے اندر نیگوسیشن وہ نیگوسیشن جو اس چیز کی تلاش کریں ٹو ڈیوائڈ اپ اے فکسڈ اماؤنٹ آف ریسورسز، ون لوز سچویشن. تو اس کے مطابق ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جائے جس کی مدد سے، یا کوئی ایسی اماؤنٹ فکس کر دی جائے ریسورسز کی کہ اس کی جو ایلوکیشن ہو ون لاس سچویشن ہو، اور اس کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے ون لاس کو، کہ نقصان میں بھی جو ہے پرابلم نہ ہو، فائدے میں بھی پرابلم نہ ہو. تو ون لاس سچویشن جو ہے وہ ہماری بارگیننگ اسٹریٹجیز کے اندر، ڈسٹریبیوٹیو بارگیننگ کے اندر آئے گی. اور انٹیگریٹو بارگیننگ کے اندر نیگوسیشن دیٹ سیکس، یہ وہ نیگوسیشن کی ٹائپ ہے دیٹ سیکس ون اور مور سیٹلمنٹ دیٹ کین کریٹ اے ون ون سچویشن. اوپر آپ نے ون لاس سچویشن دیکھا تھا، تو اس سچویشن کے تحت جب آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یا ایک فریق کا فائدہ ہے یا دوسرے فریق کا فائدہ ہے، یعنی دونوں صورتیں آپ کو پیش آ سکتی ہیں. لیکن اس صورت کے اندر جب انٹیگریٹ کریں گے آپ، تو پھر بارگیننگ کے اندر ون ون سچویشن ہوگی اور ون ون سولوشن ہوگا. اور اس کے اندر آپ کا جو سیٹلمنٹ ہے، نیگوسیشن دیٹ سیٹ ون اور مور سیٹلمنٹ، ایک یا ایک سے زیادہ سیٹلمنٹ ہے، دین کین کریٹ اے ون ون سولوشن، اور اس کے یہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ فائدہ دے گی. تو بارگیننگ اسٹریٹجیز کے اندر ڈسٹریبیوٹیڈ بارگیننگ ہے اور انٹیگریٹو بارگیننگ ہے جو آپ کی معاونت کرتی ہے. اور دو طرح کی سچویشنز ہم نے ڈسکس کی، جس میں ون لاس سچویشن ہے اور ون ون سولوشن ہے. ڈسٹریبیوٹیڈ ورسز انٹیگریٹو بارگیننگ. اب بارگیننگ کے اگر آپس میں ہم اس کا کوریلیشن اور اس کا موازنہ کریں ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو آپ دیکھیں بارگیننگ کریکٹرسٹکس، اویلیبل ریسورسز. بارگیننگ کریکٹرسٹکس کے اندر سب سے پہلے جو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمیں اویلیبل ریسورسز کیا ہیں، پرائمری موٹیویشن کیا ہے، پرائمری انٹرسٹ کیا ہے، اور فوکس آف ریلیشن شپ کیا ہے. تو یہ ہمارے بارگیننگ کریکٹرسٹکس ہیں، اس کے بغیر ہماری بارگیننگ نہیں ہوگی. تو بارگیننگ کریکٹرسٹکس کے اندر جا کے جب آپ بارگین کریں گے، جب بات کریں گے افیکٹو اور اس کی، تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اویلیبل ریسورسز کتنے ہیں، اس کے اوپر آپ کی بات ہوگی. اگر آپ کو اویلیبل ریسورسز کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر مشکل میں پڑ جائیں گے اور آپ بہتر فیصلہ یا بہتر نیگوسیشن میں نہیں جا سکتے. اور پرائمری موٹیویٹرز کیا ہیں، اس موٹیویشن کیا ہے کہ اس کی بنیادی موٹیویشن اس کو اپلائی کرنے میں، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں آپ کی پرائمری اور بیسک موٹیویشن جو ہے وہ کس
حد تک مدد کرتی ہے. پرائمری انٹرسٹ کیا ہیں آپ کے, اور اس کے بعد فوکس آف ریلیشن شپ. تو دیز آر دا بارگیننگ کریکٹرسٹکس وچ ہیلپ اس ٹو آئیڈینٹیفائی دی بارگیننگ کریکٹرسٹک. اس کے بعد ڈسٹریبیوٹیو کریکٹرسٹک کیا ہیں, فکس اماؤنٹ آف ریسورسز ٹو بی ڈیوائڈیڈ, آئی ون یو لاس, اس میں مجھے تو فائدہ ہو آپ کو نقصان ہو, یہ سچویشن جو ہوگی, کیونکہ ڈسٹریبیوشن کے اندر آپ جائیں گے تو پھر آپ کی جو پرائمری انٹرسٹ ہے وہ سیلف انٹرسٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کرے گا, جس کی مدد سے کانفلکٹ جو ہے مزید آگے بڑھے گا اور نیگوسیشن کا پروسیس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. تو ڈسٹریبیوٹیو کریکٹرسٹکس کے اندر فکسڈ اماؤنٹ آف ریسورسز ٹو بی ڈیوائڈیڈ, اس کے بعد آئی ون یو لاس اور اپوز ٹو ایچ ادر, اس میں آپ ایک دوسرے کو اپوز کریں گے. جیسے کہ کہا گیا تھا کہ ون لاس سچویشن ہے, آپ کو ون چاہیے دوسرے کے لیے, بے شک وہ ہاری کیوں نہ ہو, لاسٹ کیوں نہ ہو, نقصان کیوں نہ ہو. اور اس کے بعد شارٹ ٹرم ہوگا, اور ڈسٹریبیوٹیو کریکٹرسٹکس کا ایک اور جو پہلو ہے کہ یہ شارٹ ٹرم کے اندر ہوگا, یہ لانگ ٹرم میں نہیں چلے گا, اور یہ اپنی ایک محدود مدت کے اندر یہ ختم ہوگا. انٹیگریٹو کریکٹرسٹکس کے اندر ڈیئر اسٹوڈینٹس ویریبل اماؤنٹ آف ریسورسز ٹو بی ڈیوائڈیڈ, آئی ون یو ون, اس کے اندر کیونکہ پازیٹیوٹی ہے, انٹیگریٹ ہم کرتے ہیں, انٹیگریٹو ہے, تو اس میں آپ اپنی فتح بھی چاہتے ہیں اور دوسرے کی فتح, تاکہ مل کر آگے معاملہ چلے. اور کنورجنٹ اور کنگروئنٹ ود ایچ ادر, ایک دوسرے کے تحفظات کا خیال رکھا جاتا ہے, ایک دوسرے کی معاونت کی جاتی ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ بہتر انٹریکشن ہوگا, اور لانگ ٹرم ہوگا, لمبا چلے گا, اور لوگ اس سے مستفید ہوں گے, اور یہ بہترین فارم ہوگی آپ کی نیگوسیشن کی, جس کے اندر آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. لیکن اگر آپ کے سیلف انٹرسٹ ہیں, آپ کا پرائمری موٹیویشنز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹیو کریکٹرسٹکس کو میچ کر رہے ہیں, اویلیبل ریسورسز جو ہیں وہ آپ فکسڈ کر دیں گے, اس کو ڈیوائڈ کریں گے, اور اس کے بعد فوکس کریں گے ریلیشن شپ میں, اور وہ تو یہ شارٹ ٹرم میں جائے گا, تو یہ ڈسٹریبیوٹیو ورسس انٹیگریٹو بارگیننگ کا جو ہے وہ معاملہ ان دونوں صورتوں میں وہ آگے چلے گا. اس کے بعد اسٹیکنگ آؤٹ دی بارگیننگ زون, یہ ایک آپ کے بعد ایگزیبٹ ہے, آپ دیکھیں پارٹی ایز ٹارگیٹ پوائنٹ, پارٹی ایز ایسپائریشنز رینج, سیٹلمنٹ رینج, پارٹیز بی ریزسٹنس پوائنٹ, پارٹی اے. تو یہ وہ ریزسٹنس پوائنٹ ڈیفائن کیے گئے ہیں جس کی مدد سے آپ کس حد تک آپ آگے جا سکتے ہیں. نیگوشیشن پروسیس ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس, پھر ایک پروسیس ہے نیگوسیشن, ان 5 سٹیپس کے جو ہیں انوالومنٹ ہوتی ہے اس پروسیس کے اندر, اور اس کی مدد سے ہی آپ ایک اپنا نیگوسیشن پروسیس جو ہے وہ کر سکیں گے, جس میں پریپریشن اینڈ پلاننگ ہے. اور اس نیگوسیشن پروسیس کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ پریپیئر کریں گے, اپنے آپ کو پلان کریں گے, بات کیا کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, آپ کے جو گول ہیں وہ کون سے ہیں. جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ڈسٹریبیوٹیو کریکٹرسٹکس ہیں آپ کے, یا انٹیگریٹو کریکٹرسٹکس, یا آبجیکٹو ہیں, تو پریپیئر کریں گے اس طرح سے آپ کے پرائمری موٹیویٹرز, آپ کا سیلف انٹرسٹ, آپ کی آؤٹ کمز, یہ تمام چیزیں آپ کو مدد کریں گی. پریپریشن کریں گی, پلاننگ کریں گے, اور اس کے بعد جو دوسری صورت بنے گی پروسیس کی, نیگوسیشن پروسیس میں جس کا آپ نے کرنا ہے ڈیفینیشن آف گراؤنڈ رولز. گراؤنڈ رولز کیا ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, کس طرح ہم نے بات کرنی ہے, مثبت انداز میں جانا ہے یا منفی انداز میں. تو پھر 3rd سٹیج میں آپ انٹر ہوں گے, کلیریفیکیشن اینڈ جسٹیفیکیشن, جس میں آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں گے, جسٹیفائی کریں گے اپنی جو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے یا جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کو آپ جب تک کلیئرفائی نہیں کریں گے, جسٹیفائی نہیں کریں گے, اور وہ ایکسیپٹیبل اس وقت تک دوسرے کے آگے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اس کے بعد بارگیننگ اینڈ پرابلم سالونگ ہے, اور اس کے بعد بارگیننگ اینڈ پرابلم سالونگ کا پروسیس آئے گا جس میں آپ لین دین کریں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نیگوسیشن کے اندر ہیں. جب بھی ہماری بات چیت کسی مسئلے کو, کسی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ہوگی تو نیگوسیشن میں پڑھیں گے, 5 سٹیجز کا سامنا کریں گے. نیگوسیشن میں جانے سے پہلے پلان کریں گے, کیا بات کرنی ہے, کس طرح جانا ہے, ڈیفائن کریں گے گراؤنڈ رولز کو, اس کی ڈیفینیشنز کو سمجھیں گے, کلیریفائی کریں گے اپنے اور جسٹیفائی کریں گے اپنے پروسیس کو. اس کے بعد پھر دونوں فریق جو ہیں وہ بارگین کریں گے, کچھ دو اور کچھ لو کے اصول طے کریں گے, ایک دوسرے کی بات
اور پوائنٹ آف ویو کے اور اپنے موقف کو ان کو سمجھائیں گے اور ان کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور اس سے پھر آپ کا بارگیننگ پرابلم سالونگ پروسیس جو ہے وہ ہوگا. اس کے بعد کلوجر اینڈ امپلیمنٹیشن ہے. اس کے بعد کا جو پروسیس ہے پھر وہ جو طے پایا گیا تھا بارگیننگ کے صورت میں, وہ جو طے پایا گیا تھا کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے, وہ جو نکات جو وہاں پہ ٹھہرے تھے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہوگی, اس امپلیمنٹیشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نیگوسیشن پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے, فلفلڈ ہوا ہے اور ہماری ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے. ایشوز ان نیگوسیشنس. آپ ڈیئر اسٹوڈینٹس کچھ ایشوز ہیں جو نیگوسیشن کے اندر آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. دا رول آف پرسنالٹی ٹریٹس ان نیگوسیشن. تو سب سے پہلے جب آپ نیگوسیشن کے اندر جائیں گے تو بڑی حد تک ڈپینڈ کیا جاتا ہے کہ جو شخص یا جو گروپ نیگوسیشن کے لیے اسپیئر کیا گیا ہے, نیگوسیشن کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے, ان کا رول کیا ہے, ان کی پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہیں, کیا وہ اس قابل ہیں, اور ٹریٹس کیا ہیں, وہ خصوصیات ہیں اس پرسنالٹی کی کہ جو اس کے اوپر انفلوئنس کریں گی, جس کی وجہ سے نیگوسیشن کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور ناکام بھی ہو سکتے ہیں. Traits do not appear to have a significantly direct effect on the outcome of either bargaining or negotiating process. تو یہ significantly direct effect جو ہیں وہ تو نہیں کریں گے, لیکن بارگیننگ اور نیگوسیشن کے اندر پروسیس کے اندر جو ہیں یہ اس کا انفلوئنس موجود رہے گا. جینڈر ڈفرینسز ان نیگوسیشن. وومن negotiate no differently from men, although men apparently negotiate slightly better outcomes. دونوں کے اندر ریسرچ یہ کہتی ہے کہ نیگوسیشن کے اندر جینڈر کا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہے. ایک ہی طرح کی نیگوسیشن یہ کر سکتے ہیں, ان کے پاسبلٹیز ہوتی ہیں, لیکن سلائٹلی تھوڑا سا کسی حد تک جو ہے جو مین نیگوشیٹرز ہوتے ہیں وہ ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی. مین اینڈ وومن ود سملر پاور بیسز یوز دی سیم نیگوشیٹنگ اسٹائل. اور ان کے اندر سملر پاور ہے اور بیسز وہی ہیں جو سملر نیگوشیٹنگ اسٹائلز ہیں جو اویلیبل ہیں, اسی کے اوپر یہ کریں گے, اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. وومنز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز نیگوشیشن اینڈ دیئر سکسیس ایز نیگوشیٹر آر لیس فیوریبل دین مین. اب اس میں وومن ایٹیٹیوڈ ٹورڈ نیگوشیشن اینڈ دیئر سکسیس ایز نیگوشیٹر آر لیس فیوریبل دین, یہ وہی اسی اوپر جو بات کی گئی ہے نیچے اس کو تھوڑا سا کہ دونوں برابر ہیں, دونوں کے اندر ہیں سٹائلز دونوں ایک جیسے, لیکن جو وومنز ایٹیٹیوڈ ہے وہ سلائٹلی لیس فیوریبل ہے دین مین. زیادہ نہیں, بالکل نہ نظر آنے والا معمولی لیکن فرق ہے اس میں. وومنز کو نیگوشیٹرز کو لیس فیوریبل کنڈیشنز اور لیس فیوریبل قرار دیا جاتا ہے ایک جو ہے میل ممبر کے ساتھ. Why American managers might have trouble in cross-cultural negotiation. ایک ریسرچ آئی تھی جس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جس میں یہ کہ امریکن مینیجرز جو ہیں وہ کسی حد تک پرابلمز میں رہتے ہیں جب وہ کراس کلچرل نیگوسیشن کرتے ہیں. جب ایک کلچر سے یا ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جائیں گے تو اس کا موازنہ اس میں دکھایا گیا ہے, جس میں کہا گیا ہے اٹالینز, جرمن اینڈ فرینچ ڈونٹ soften up executives with praise before they criticize. American do, and to many Europeans this seems manipulative. Israelis accustomed to face-to-face meetings have no patience for American small talk. British executives often complain that their US counterpart chatter too much. Indian executives are used to interrupting one another. تو یہ وہ مینیجرز ہیں کانفلکٹ میں مختلف چیزیں سامنے نیگوسیشنز کے اندر مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں, کس کے اندر پیشنس نہیں ہوتا, کوئی کسی کو بات ادھوری کرنے پہ مجبور کر دے گا, بیچ میں انٹرپٹ کرے گا. تو مختلف قسم کے جب ریسرچ کی گئی تو انڈینز میں ہے کہ انٹرپشنز بہت زیادہ ہے, وہ اپنی بات کرتے ہیں, دوسرے کی بات کو پوری طور پہ نہیں سنتے یا بیچ میں انٹرپٹ کریں گے. اسی طرح when American listen without asking for clarification or posing question, Indians can feel the American aren't paying attention. Or Americans often mix their business and personal lives. They think nothing, for instance, about asking a colleague a question like, how was your weekend? In many cultures, such a question is seen as intrusive because business and private lives are totally
کمپارٹمنٹلائزڈ، کیونکہ یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اس کو ایک جگہ پہ لانا جو ہے وہ ایگزیکٹوز جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن یہاں امریکنز کی بات ہو رہی ہے تو وہ اس طرح کے کوشچنز اپنے کلیگ سے کر لیں گے جو ان کی ذاتی بھی ہوں گے. بیسیکلی یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی نیگوسیشنز کے اندر جائیں گے تو کلچرل ڈفرینسز بھی اس کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی ٹریٹ بھی اس کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں، آپ کی اپنی ذاتی عادات و اطوار بھی نیگوسیشنز کے پاس جاتے ہیں، آپ کا پیشنس، آپ کی جو ایک مستقل مزاجی ہے یہ بھی نیگوسیشن کے اندر بہت گہرا پارٹ پلے کرتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو آپ نے کرنا ہے جس میں آپ کے اندر حوصلہ ہو کہ آپ دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں، آپ کے اندر حوصلہ ہو کہ آپ دوسرے کی بات کو بہتر طریقے کے ساتھ پرسیو کریں اور اس کو اچھے طریقے سے انٹرپریٹ کریں تاکہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ کامیاب ہوں. اس کے بعد تھرڈ پارٹی نیگوسیشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میڈیٹرز a neutral third party who facilitate a negotiated solution by using reasoning, persuasion and suggestion for alternatives. اس کے بعد arbitrators, a third party to negotiation who has the authority to dictate an agreement. اس کے اندر میڈیٹرز ہیں، یہ نیوٹرل تھرڈ پارٹی ہوگی جو دو لوگوں کے ساتھ نیگوسیشن میں مدد دے گی اور اس کے اندر ان کے پرابلمس کو ریزننگ کے ساتھ، پرسویشنز کے ساتھ اور سجیشنز دے گی آلٹرنیٹیوز کے، تاکہ ان کے معاملات باہمی طریقے سے چل سکیں. آربیٹریٹر کے اندر a third party to a negotiation who has the authority to dictate an agreement. اس آربیٹریٹر کے اندر تھرڈ پارٹی جو ہوگی وہ پاور کے اندر ہے، وہ اتھارٹی رکھے گی کہ وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرے اور آپ کا ایک ایگریمنٹ کروا دے. جیسے آپ دیکھیں کہ امریکہ اگر پاکستان اور انڈیا کا اگر ایز اے آربیٹریٹر کروائے تو وہ ایک اتھارٹی اس کو دی جائے گی کہ آپ ہمارا تصفیہ یا ہمارا معاملہ حل کروا دیں. اور اگر ہم میڈیٹر کے طور کے اوپر تھرڈ ہے تو وہ پھر اس نیگوسیشن کو، سولوشنز کو ریزننگ، پرسویشن اور سجیشن دے گی الٹرنیٹو کے طور پہ، چاہے اس میں وہ دونوں ممالک جو ہیں اس کی بات مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ وہ میڈیٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے. آربیٹریٹر میں ہم اس کو اختیار دے دیتے ہیں کہ جناب آپ جو فیصلہ کریں گے ہمارے لیے ہمیں قبول ہوگا اور یہ اتھارٹی ہے اور اس کے مطابق آپ ہمیں ڈکٹیٹ کریں. تھرڈ پارٹی نیگوسیشن میں کانسیلیٹرز ہیں، ٹرسٹڈ تھرڈ پارٹی وہ پرووائڈ این انفارمل کمیونیکیشن لنک بٹوین دا نیگوشیٹر اینڈ دا اپوننٹ. اب یہ تھرڈ ٹرسٹڈ پارٹی جس کے اوپر دونوں پارٹیز کو ٹرسٹ ہوگا وہ پرووائڈ کرے گی انفارمل کمیونیکیشن لنک بٹوین دی نیگوشیٹر اینڈ دا اپوننٹ. کنسلٹنٹ ہے، آپ کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں، اینڈ امپارشل third party skilled in conflict management who attempt to facilitate creative problem solving through communication and analysis. اس کے بعد کنسلٹنٹ ہائر کیا جائے گا جس کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہوگا، آپ اس کو پیمنٹ کریں گے، اس کے پاس اسکل ہوں گی کانفلکٹ مینجمنٹ کی، اس کی مدد سے وہ آپ کا انالیسس کرے گا، اٹیمپٹ کرے گا اور آپ کو بہتر مشورے دے گا. آپ کی کمیونیکیشن اور آپ کو انالیسس کے بعد وہ آپ کو پرابلم سالونگ کا بتائے گا کیونکہ اس کی وہ کنسلٹیشنز کرے گا. اس کے بعد کانفلکٹ اینڈ یونٹ پرفارمنس ہے. یہ چارٹ آپ کو اس چیز کا پتہ دے گا کہ کانفلکٹ اور یونٹ پرفارمنس کے اندر کیا فرق ہے. اس کے بعد کانفلکٹ ہینڈلنگ انٹینشنز ہیں جو کمپٹیشنز ہیں، اس میں وین کوئک decisive action is vital in emergencies on important issues. When unpopular actions need implementing in cost cutting, enforcing unpopular rules, disciplines on issues vital to the organization's welfare. When you know you are right against people who take advantage of non-competitive behaviors. تو conflict handling intentions basically اس لیے ہے competition کے اندر کہ آپ بہتر طریقے سے کام کر سکیں، آپ ان لوگوں کے جو ہے کوئک ڈیسیجنز ہیں، ایکشنز ہیں اور ان ایمرجنسیز کو اور امپارٹنٹ ایشوز کو جو ہے وہ میٹ کر سکیں. اور ویئر ان پاپولر ایکشن تو کانفلکٹ ہینڈلنگ انٹینشنز اس جگہ ضرورت ہے جہاں ان پاپولر ایکشنز جو ہیں وہ نیڈ امپلیمنٹنگ ان کاسٹ کٹنگز ہیں، انفورسنگ پاپولر رولز اور ڈسپلنس کے پاس جائیں تو پھر یہ کانفلکٹ ہینڈلنگ انٹینشنز جو ہیں کمپٹیشن کے اندر ہمیں معاونت کریں گی. آن ایشوز پھر کانفلکٹ ہینڈلنگ انٹینشنز کے اندر کمپٹیشن میں ان ایشوز کے اوپر تو وہ وائٹل ہوں گے اور آرگنائزیشنل ویلفیئر کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کو ایڈریس کیا جائے. اس کے بعد وین یو نو یو آر رائٹ، اور جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ اپنے موقف پر ٹھیک ہیں، درست ہیں، تو
تو کانفلکٹ ہینڈلنگ انٹینشنز جو ہے وہ آئے گی. اگینسٹ پیپل وہ ٹیک ایڈوانٹیج آف نان کمپٹیٹیو بیہیویئر, اور وہ لوگ ان کے خلاف جو نان کمپٹیٹیو بیہیویئر رکھتے ہیں اس میں آپ ان لوگوں کے خلاف یہ کریں. کانفلکٹ ہینڈلنگ انٹینشنز کولیبوریشن میں اگر ہم جائیں گے ٹو فائنڈ این انٹیگریٹو سولوشن وین بوتھ سیٹس آف کنسرن آر ٹو امپورٹنٹ ٹو بی کمپرومائزڈ, اور کولیبوریشن کے اندر جائیں گے تو یہ کانفلکٹ ہینڈلنگ انٹینشنز میں ہماری یہ چیز جو ہے اس چیز کی ہمیں سولوشن ملے گی جب دونوں کنسرن جو ہیں ان کو ایک امپورٹنس دی جائے اور ان کا کمپرومائز کیا جائے. وین یور آبجیکٹو از ٹو لرن to merge insight from people with different perspectives to gain commitment by incorporating concern into consensus, اور پھر commitment حاصل کی جائے, incorporate کی جائے concerns کو, اور ایک consensus develop کیا جائے جو کہ collaborate کرے, ایک دوسرے کی معاونت کرے. to work through feelings that have interfered with the relationship, اور اس کے بعد ان فیلنگس کے ساتھ جو ان فیلنگ کو کا خیال رکھتے ہوئے وہ کام کیے جائیں جو ہمارے ریلیشن شپس کو تقویت دیں. اس کے بعد اوائڈنس, کانفلکٹ ہینڈلنگ انٹینشنس کے بعد اوائڈنس کے اندر ہم جائیں گے وین این ایشو از ٹرائیویل اور مور امپورٹنٹ ایشوز آر پریسنگ, جب اس میں بہت زیادہ ضروری چیزوں کو جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں اس کو پریس کیا جائے. وین یو پرسیو نو چانس آف سیٹسفائنگ یور کنسرن, اور جب آپ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ اب آپ کے جو کنسرن ہیں وہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتے. وین پوٹینشیل ڈسٹربنس آؤٹ ویٹ دا بینیفٹ آف ریزولوشن, جب ٹو لیٹ پیپل کول ڈاؤن اینڈ ریگین پرسپیکٹو. وین گیدرنگ انفارمیشن سپرسیڈس امیڈیٹ ڈیسیجنز. وین ادرس can resolve the conflict effectively. When issues seems tangible or symptomatic of other issues, تو اس میں avoidance میں جائیں گے, اور avoidance جو ہے وہ آپ کو problems کے اندر لے کے جائے گی. اب اکاموڈیشن میں اگر ہم جائیں کانفلکٹ ہینڈلنگ انٹینشن, اور اگر ہماری انٹینشنس کے اندر اکاموڈیشن ہوگا تو پھر وین یو فائنڈ یو آر رانگ اینڈ ٹو الاؤ اے بیٹر پوزیشن ٹو بی ہرڈ, ٹو لرن اینڈ ٹو شو یور ریزنیبلنس وین ایشوز آر مور امپورٹنٹ to other than yourself, to satisfy other and maintain cooperation, to build social credit for later issues, to minimize loss when outmatched and losing when harmony and stability are especially important, to allow employees to develop by learning from mistakes. تو پھر آپ accommodative میں جائیں گے, اور یہ وہ اسپیکٹس ہوں گے جو آپ کو مدد کریں گے کانفلکٹ ہینڈ. اگر آپ کی کانفلکٹ ہینڈلنگ انٹینشنس کے اندر اکاموڈیشن ہے تو آپ بہتر طریقے کے ساتھ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں اور ان رویوں کے ساتھ مدد حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر کانفلکٹ ہینڈلنگ انٹینشنس میں کمپرومائز اگر آپ نے کرنا ہے تو وین گولز آر امپورٹنٹ بٹ ناٹ ورتھ دی ایفرٹ آف پوٹینشیل ڈسٹرپشن آف مور assertive approaches, when opponents with equal power are committed to mutually exclusive goals to achieve temporary settlement to complex issues, to arrive at expedient solution under time pressure, as a breakup when collaboration or competition is unsuccessful. تو پھر جب آپ یہ تمام چیزیں سمجھیں, سوچیں اور محسوس کریں تو پھر آپ کی انٹینشن کمپرومائز کی طرف ہوگی. ان تمام چیزوں کی مدد کی وجہ سے آپ کمپرومائز کریں گے, اور ایز اے بیک اپ وین یو کولیبوریشن اور کمپٹیشن از انسکسیسفل, بیک اپ کے طور پہ آپ کا جو ہے کولیبوریشن اور آپ کی کمپٹیشن انسکسیسفل ہو گیا ہے تو پھر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کے بغیر آپ کے پاس چارہ نہیں ہے. اور آپ اس کو چاہے بیک فٹ پہ سمجھ لیں چاہے جو بھی, لیکن آپ کو ایک ڈیسیجن لینا پڑے گا جس میں بعض معاملات میں آپ کا تھوڑا بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے, بعض معاملات میں کسی دوسرے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ کانفلکٹ ہینڈلنگ انٹینشنز ہیں, یا تو اکاموڈیشن ہوگی, کمپرومائزنگ ہوگی, اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اوائڈنس ہوگی, اور کولیبوریشن ہوگی, اور کمپٹیشن ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے, اور جب آپ کی کانفلکٹ ہینڈلنگ انٹینشنز کے اندر اس میں سے کوئی چیز ہوگی تو یہ آپ کو دیکھنا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ تھا آج کا ٹاپک جو آپ نے نیگوسیشن میں دیکھا کہ کس طرح نیگوسیشن جب ہم کرتے ہیں تو جو ہمیں ہماری معاونت کرتی ہے اور کانفلکٹ کو ریزالو کرتی ہیں. اس کو ایک دفعہ ہم
ریوائز کر لیں گے، جس کی مدد سے آپ کو لیکچر جو ہے وہ بہتر طریقے کے ساتھ سم اپ کرنے میں مدد ملے گی، اور جو اس کے مین کانسیپٹس ہیں اس کو آپ کو پڑھنے میں مدد ملے گی۔ میڈیٹر کا جو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے رول دیکھا کہ نیوٹرل پارٹی ہوگی، میڈیٹر کے طور پر کرے گی، وہ آپ کو پرسویٹ کرے گی، ریزننگ کے ساتھ آپ کو سجیسٹ کرے گی اور اس کے الٹرنیٹ تجویز کرے گی۔ آربیٹریٹر تھرڈ پارٹی ٹو اے نیگوشیشن ہو ہیز دی اتھارٹی ٹو ڈکٹیٹ این ایگریمنٹ، اور اس میں آپ اپنا اختیار دے دیں گے، وہ آپ کے لیے ڈیسیجنز کریں گی۔ کنسیلیٹرز ہوں گے جو ٹرسٹڈ تھرڈ پارٹی ہوگی with provide an informal communication skills link between the negotiators and the opponent۔ اس کے بعد کنسلٹنٹ آپ ہائر کریں گے، وہ اسکلفل ہوں گے، کانفلکٹ مینجمنٹ کے کانسیپٹس کو سمجھیں گے، ان کانسیپٹ کی مدد سے وہ امپارشل تھرڈ پارٹی ہوگی، اسکلڈ ہوگی، اور وہ آپ کو اٹیمپٹ کرے گی، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی انالیسس کے تھرو اور کمیونیکیشن کے تھرو، پھر آپ کو آپ کے مسائل کے حل کا ایک پتہ دے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، کانفلکٹ ہینڈلنگ انٹینشنس جو تھیں وہ ہم نے اسٹڈی کی اس کے اندر، کہ کمپٹیشن جو ہے اگر اس میں ہم جائیں گے تو یہ آپ کو جب when quick decisive actions is vital in emergence اور important issues کی طرف آپ جائیں گے تو پھر آپ کو intentions آپ کی competitions کی طرف جائیں گی، where unpopular actions based need implementing in cost cutting enforcing popular rules، تو یہ intentions جو ہیں competition میں جائیں گی۔ اس کے بعد collaboration کا اگر آئے گا، conflict handling intentions آپ کی جب بھی آپ conflict کو handle کریں گے اس intentions کے اندر collaboration میں آپ جب جائیں تو to find an integrative solution where both set of concern are too important to be compromised، جس میں when your objective is to learn to merge insight from people with different perspectives، اور different perspective رکھنے والے لوگوں کو آپ مرج کریں، آپ ان کی مرج کرنے کے بعد ایک ایسا نظام دیں جس میں وہ آپ کولیبوریٹ کریں، آپ سے فائدہ اٹھائیں۔ ٹو ورک تھرو فیلنگ دیٹ ہیو انٹرفیئرڈ ود اے ریلیشن شپ، اس کے بعد اوائڈ کریں۔ اوائڈنس کے اندر جب جائیں گے تو آپ جب پوٹینشیل ڈسٹرپشنز اوور ویٹ دا بینیفٹ آف ریزولوشن ہوگا، ٹو لیٹ پیپل کول ڈاؤن اینڈ ریگین پرسپیکٹیوز وین ادر کین ریزالو دی کانفلکٹ افیکٹولی، تو آپ اوائڈنس میں جائیں گے۔ اور وین ایشوز سیم ٹینجیبل اینڈ سمپٹومیٹک آف ادر ایشوز، اور آخر میں اکاموڈیشن ہے، وین یو فائنڈ یو آر رانگ اینڈ ٹو الاؤ اے بیٹر پوزیشن ٹو بی ہرڈ، ٹو لرن اینڈ ٹو شو یور ریزنیبلنیس وین ایشوز آر مور امپورٹنٹ ٹو ادر دین یور سیلف اینڈ ٹو سیٹسفائی ادر اینڈ مینٹین کوآپریشن، to build social credit for later issues, to minimize loss when outmatched and losing۔ تو پھر جب آپ انمیچڈ ہوں، لوز کر رہے ہوں تو کوشش کریں گے کم سے کم نقصان ہو، اکاموڈیٹ کریں گے اپنے آپ کو۔ when harmony and stability are especially important, to allow employees to develop by learning from mistakes۔ کانفلکٹ ہینڈلنگ انٹینشنز میں پھر کمپرومائز میں آئیں گے، وین گولز آر امپورٹنٹ بٹ ناٹ ورتھ دی ایفرٹ آف پوٹینشیل ڈسٹربنس۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈینٹس وہ چیزیں، وہ انٹینشنز ہیں جب آپ کانفلکٹ کو مینج کر رہے ہوں، ہینڈل کر رہے ہوں، تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کون سا رویہ اپناتے ہیں اس رویے کے بل کے اوپر، کیونکہ مختلف رویے مختلف نیگوسیشن کانفلکٹ کی سچویشنز کے اندر جائیں، جہاں آپ کا نقصان ہو رہا ہو آپ کا رویہ ڈفرینٹ ہوگا، جہاں آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا وہاں آپ کا رویہ ڈفرینٹ ہوگا، جہاں اس کانفلکٹ کے اندر کہ جہاں آپ فیوچر میں بھی ان لوگوں سے جو ہے ڈپینڈنٹ ہوں گے تو پھر آپ کمپرومائز کی طرف جائیں گے کہ چلو کوئی بات نہیں، آگے چل کے ہم کچھ کر لیں گے۔ تو ہم لوز نہیں کرنا چاہتے، ہم ایسی سچویشن نہیں کریٹ کرنا چاہتے کہ ہمیشہ کے لیے اس سے ہمارا جو ہے وہ ڈسکنیکٹیوٹی ہو جائے، تو پھر آپ کمپرومائز کریں گے، اپنے کانفلکٹ کو ہینڈل کرنے کی جو انٹینشن ہوگی اس کو کمپرومائزنگ فیز کے اندر لے کے جائیں گے، اور ایک مثبت چیز۔ تو بیک اپ کے طور وین کولیبوریشن اور کمپٹیشن از انسکسیسفل، تو جب وہ کمپٹیشن آپ انسکسیسفل ہو جائے گا تو بیک اپ کے طور کے اوپر
پھر آپ کمپرومائز کریں گے، کیونکہ کمپرومائز کیے بغیر آپ کا چارہ نہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ نے اس میں انٹرسٹ لیا ہوگا، کانفلکٹ اور نیگوسیشن کے کانسیپٹ کو سمجھا ہوگا، اور اس کانسیپٹ کو آپ پریکٹیکل اپلیکیشنز کے اندر لے کے جائیں. آپ اس کا لٹریچر مزید ریویو کریں، کیونکہ آپ جس بھی فرم یا آرگنائزیشن یا جس چیز کو بھی جوائن کریں گے اس کے اندر کانفلکٹ بھی ہوں گے، نیگوسیشنز بھی ہوں گے. تو اپنی اس اسکل کو امپروو کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو لرن مور اینڈ مور لٹریچر اینڈ پریکٹس that literature in your daily life, and ask yourself some questions critically. How can you well define yourself better negotiator. تو نیگوشیٹر جو ہے ایک اسکل کا نام ہے. نیگوشیشنس کرنا سیکھیں اور اس کی اسکلس کے اندر پریکٹیکلی اپنے آپ کو انوالو کریں. اس امید کے ساتھ کہ آج کا لیکچر آپ نے بہتر طریقے کے ساتھ انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. آپ کا انسٹرکچر آپ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.